اور اسی رات آپ کو نماز شب کا پابندی کی بھی نیت کرنی. اس سے بہتر کون سی رات آئے گی جب آپ اس بات کا عہد کریں گی کہ اب مجھ سے نماز شب نہیں چھوٹنی چاہیے. جو بالکل مبتدی ہیں، جب تک بالکل نہیں پڑھتے ہیں، میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ 1 مہینے تک فقط ایک رکعت نماز شب سے ابتدا کریں. جب وہ مکمل پابندی کے ساتھ کم سے کم 1 مہینے تک ایک رکعت پڑھ لیں گی تو پھر وہ 3 رکعت پہ چلی جائیں. پھر 3 مہینے تک 3 رکعت پڑھتی رہیں، اور اس کے بعد جب 3 مہینے تک عادی ہو جائے تو پھر آرام سے 8 رکعتیں اور 11 رکعتوں تک بھی جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، الحمد کے اوپر اکتفا بھی کیا جا سکتا ہے، تمام مستحبات بھی نکالے جا سکتے ہیں. چند منٹ کی یہ نماز، لیکن اس کا آپ کو عادی بننا پڑے گا. اور نماز شب کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ معنی گناہان آئندہ ہے اور کفارہ گناہان گزشتہ ہے. گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے اور آئندہ گناہوں سے بچانے والی چیز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ میں وہ تصویر تو نکال نہیں سکا کہ امام خمینی آپریشن سے پہلے جب مسلسل آکسیجن لگی ہوئی تھی، ایک تو یہ ہے آپ کے سامنے، اس کے بعد پھر ایک اور بھی ہے جس کی تصویر کا میرے پاس وقت نہیں تھا اس کو نکال سکوں، لیکن مسلسل ناک پہ آکسیجن لگی ہوئی تھی. اسی حالت میں امام خمینی نے اپنی واجب نمازیں ظہر اثر کی نماز اس میں پڑھی تھی آپریشن سے پہلے، حتیٰ اسی آکسیجن لگی حالت میں نماز شب بھی ادا کی تھی. ورنہ جو اتنا کریٹیکلی ال پیشنٹ ہو اور بالکل ایکسپائر ہونے والا ہو اور اس کی جو صورتحال اس وقت ہوتی ہے کہ اس میں اپنے آپ کا اس کو ہوش نہیں ہوتا، اس میں بھی مستحب نمازیں حتیٰ کہ پوری 11 رکعت نماز شب آکسیجن لگے انہوں نے انجام دی. اللہم صلی علی محمد. کیسے چھوڑ دیتے اس نماز کو جس کے لیے ان شب قدروں میں عہد و پیمان کیا ہوا تھا. صاحب ارادہ تھے، ہماری طرح تو نہیں تھے کہ ذرا سی ہاتھ کے اوپر اگر ڈرپ لگ جائے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. امام خمینی کی حد تک تو ہے ہی بات، لیکن آیت اللہ یہ بھی کچھ عرصے پہلے ان کی بھی تصاویر وغیرہ اس انداز سے آئیں گی. ظاہر ہے کہ علماء، امام خمینی کی تو ایک الگ ہی شخصیت تھی کہ ان کو ایک چیز فلم بنائی جا رہی تھی ان کی، تاکہ ان کی شخصیت ایک رہبر کبیر ہونے کے حوالے سے تھی. لیکن دیگر ہمارے مراجع وہ بھی اسی طرح سے عمل کرتے ہیں، تمام مستحبات کے ساتھ عمل ہوتا ہے کہ کس طریقے سے نمازی، اور ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے. اور خود آپ دیکھیں کہ واقعی شب قدروں میں یہ جو اعمال ہیں اور جو نمازیں بھی ہیں، یہ خود یہ جو قوم آپ کے سامنے ہے جو تمام ظالموں سے اکیلی اور تنہا مقابلہ کر رہی ہے، وہ کس طرح سے ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی. دیکھیں وہاں پہ جو بیمار ہیں، بیمار ہاسپٹلس کے اندر، اب کچھ تصاویر میں آپ کو دکھاؤں گا، اس سے ان لوگوں کا اندازہ ہوگا کہ کتنی ایمانی جذبہ اور اپنے آپ سے ان کا موازنہ کرتی جائیے گا کہ ہم معمولی سی چیزوں میں ڈرپ لگ گئی تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھوں میں کینیولا لگ گیا نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اسپتال میں داخل ہونا پڑ گیا، مریض تو چھوڑیے لواحقین تک نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ کیسے یہاں پر نجاست ہے اور فلاں ہے اور کیا چیز ہے. اب آپ دیکھیے ان لوگوں کی حالت کہ وہاں پہ اعمال شب قدر کے لیے مریض تک بستر پہ لیٹ کر اعمال شب قدر جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں. جو لواحقین ان کے ساتھ بیٹھے ہوں بجائے کہ فضولیات وقت ضائع کرنے کے، ٹی وی دیکھنے کے، وہ اس کے اندر مشغول ہیں. آپ خود سوچیں کہ ایمانی یعنی کسی بھی جگہ ہونا معنی نہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس رات کو عبادت جو ہے وہ انجام نہ دیں. حتیٰ کہ جو اتنے قریب المرگ ہیں ان تک کو جو ہے عمل قرآن وغیرہ کروایا جا رہا ہے، اہمیت سے آگاہ ہیں. اور خود پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھ کے کرتے ہیں اعمال اسی طریقے سے. یا جو جہاز میں ہیں اور شب قدر گزارنی پڑ رہی ہے تو باقاعدہ ایک کونے میں بیٹھ کے لوگ باقاعدہ اپنے اعمال شب قدر تک انجام جو ہے وہ دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہم تو سفر میں ہیں. مثلا جو لواحقین ہیں مریضوں کے، وہ مریضوں کے لیے بھی اور وہیں پہ بیٹھ کر اپنی جو ہے عبادتوں کو جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں. کتنی خواتین اس طرح سے ہیں بالکل قریب المرگ، عزیز ان کے موجود ہیں، ان کے جو سرہانے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی خواتین ہیں. خود مریض حضرات بھی یہ دیکھیے کہ باقاعدہ، ظاہر ہے کہ سب مریض تو اس طرح سے اسپتال میں نہیں ہوتے نا کہ کچھ بھی نہ کر سکیں، وہ بات بھی کر سکتے ہیں، کچھ چیز پڑھ بھی سکتے ہیں، تو وہ کیوں اپنے وقت کو جو ضائع کریں، وہ اس کو اس طور پر کام میں لے کر آتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو مریض ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے، ان کو چیزیں پڑھ سکتے ہو تو آپ پڑھنے کو ان کو چیزیں دیں.
اور جو لواحقین ہیں وہ بھی وہیں بیٹھ کر مریض کی صحت یابی کی، حتیٰ کہ جو بالکل مرض موت میں بس اب انتقال ہوا کہ تب انتقال ہو، ان کو بھی عمل قرآن وغیرہ وہاں پر کروائے جاتے ہیں اور ان کی طرف سے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں ہمیں بالکل برخلاف، ہمیں ایک جگہ بھی کہیں ایسا نظر نہیں آتا. آپ سروے کر کے دیکھ لیجیے شب قدروں میں کسی بھی اسپتال میں جا کے کیا ہوتا. مریض خود اپنے بستروں میں بیٹھ کر وہ جو کھانے کی جو ایک ٹیبل ہوتی ہے اس پہ رکھ کر قبلہ رخ ہو کر، اگر قبلہ جو ہے وہ بالکل ان کے پشت کی طرف ہے بیڈ کی، تو وہ پورا مڑ کر اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان اعمال کو اس رات کے اندر جو ہے انجام دیں. جو ریسیپشنسٹ ہوتے ہیں، جو کچھ ہوتے ہیں، وہیں پہ بیٹھ کر جتنا ممکن ہو ان کے لیے دعائیں وغیرہ پڑھنا، وہ دعائیں پڑھتے ہیں. بہت سی خواتین اس طرح انداز کی ہیں اور بہت سے مریض کے آکسیجن لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس رات کو بہترین طریقے سے گزارنے والا ایک عمل جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے. بس آپ کو دکھانے کے حوالے تک ایک تشویق ہو، ایک ترغیب ہو اور معنی نہ سمجھا جائے. مریضوں کو بھی یہ تمام چیزیں وہاں پر مہیا کریں، جو کر سکتے ہیں وہ خود کریں، ورنہ ان کے لاواحقین اس کو انجام دیں. اچھا، اب باقاعدہ بہت سی کتابوں کے اندر ایک مرد صالح کا خواب جو ہے وہ نقل کیا گیا، جو بغیر نماز شب پڑھے سو گیا تھا. ہاتف غیبی کی آواز اس کو کان میں آئی کہ خدا کے بندے سو رہے ہیں جبکہ خدا ان کے درمیان بہشت رضوان تقسیم کر رہا ہے. یہ جو رات کا وقت ہے یہ بہشت کے تقسیم ہو، جنت کے تقسیم ہونے کا وقت ہے، جو پروردگار اپنے بندوں کو تقسیم کرتا. وہ اس نے سنا خواب میں، ہاتف غیبی یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے بندے اس وقت سو رہے ہیں جب خدا ان کے درمیان جنت رضوان تقسیم کر رہا ہے. لوگوں، جنت کے بارے میں قناعت نہ کرو. خدا کسی کی جنت کے درجات میں ہرگز اس وقت تک اضافہ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ رات کی نیند کو کم نہیں کرے گا. جنت کے درجات میں ہرگز اضافہ نہیں ہوگا جب تک کہ رات کی نیند کم نہیں ہوگی. اچھا، کم نیند جو ہے وہ ٹی وی دیکھ کر نہیں کم کرنی ہے، فضول تقریبات میں جا کر کم نہیں کرنی ہے، بلکہ علم میں، عبادت میں، اذکار میں، دعاؤں میں اور نماز میں مشغول ہو کر کم کرنی. باقاعدہ فرشتے ہنستے ہیں نا، وہ جو کتنی دفعہ سر وسیم عام بھی آپ کو روایت سنا چکے کہ 3 موقعوں پہ فرشتے ہنستے ہیں، 3 موقعوں پہ روتے ہیں. ان میں جو ہنسنے کا موقع ہے ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جو دن بھر فضولیات کے اندر مشغول رہے اور عشاء کے بعد پھر فضولیات میں دوبارہ مشغول ہو جائے، پھر ٹی وی کے سامنے آ کر بیٹھ جائے، پھر فلمیں دیکھنے لگے، پھر ڈرامے دیکھنے لگے، تو فرشتے ہنستے ہیں کہ اس بندے کا دل ابھی تک لغویات سے بھرا نہیں ہے کہ رات کو عشاء کے بعد پھر حرام اور مشکوک چیزوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ پھر لغویات کے اندر جو ہے وہ مشغول ہو گیا. تو ایک بہت بڑی اور اہم اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے جو عبادتیں نہیں ہو پاتی. دیکھیے ایک بات اس کا آج بھی اس میں بہت ہمیشہ سے ہمارے ہر درس میں اس کا کوئی نہ کوئی تذکرہ آ جاتا ہے کہ آخر اس کے باوجود اتنی اہمیت آپ سن رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اٹھ کر جائیں گی تو کتنی کم عامل ہو پائیں گی اس پہ. یہ جو سننے والے ہیں اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ وجہ حرام اور مشکوک کمائیاں.